بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مخالف مذہبی اسکالرز کی حقیقی تصاویر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں 3 مختصر سی ویڈیوز ہیں۔ پہلی ویڈیو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے آپ کو حکمت اور دانائی کا دیوتا سمجھنے والے ابو جہل کا ذکر ہے، اور پھر ابو جہل والی آئیڈیالوجی کو آج کے دور میں مذہبی اسکالرز پر منطبق کیا گیا ہے۔ دوسری ویڈیو میں پیر طریقت کہلانے والے مذہبی اسکالرز کا بھانڈا ایک دوسرا مذہبی اسکالر پھوڑ رہا ہے کہ یہ علماء اور پیر طریقت عوام کو کیسے کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ اور تیسری ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں وہ امن پسند احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اپنی مذہبی دکان چمکا رہے ہیں۔ ابو جہل کون ہے؟ اس دور کا سب سے بڑا ریلیجس لیڈر۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، اس دور کا سب سے بڑا ریلیجس لیڈر ہے، شاعر وہ ہے، رائٹر وہ ہے، تقریر اس سے اچھی مکے میں کوئی نہیں کر سکتا، بات کرتا ہے تو وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وہ ابو جہل کیوں بنا؟ اور اس کو خطاب ابو جہل کا کس نے دیا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ تو جہالت کا بھی باب ہے۔ کیوں؟ عالم تو تھا، پڑھنا لکھنا وہ جانتا تھا، بات کرنی وہ جانتا تھا، اپنے ریلیجن میں فالس ریلیجن کا بہت بڑا لیڈر بھی تھا۔ پھر وہ جہالت کیوں؟ کیونکہ ہی واز ناٹ اوپن ٹو ایکسپٹ دا ریالٹی۔ جب ہم ابو جہل جو ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمارے کریکٹرز میں موجود ہے، جب بھی ہم سامنے سے آنے والی نئی چیزوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی بنتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑا، ابو جہل کے سامنے چاند ٹوٹا، ابو جہل کی فرمائش پہ ٹوٹا، ابو جہل کی فرمائش پہ ستارہ زمین پہ آیا، ابو جہل کے سامنے سورج پلٹا، اس کے باوجود وہ اسلام کی طرف نہیں آیا، حالانکہ اس کو اسلام کی حقانیت پہ یقین تھا۔ یقین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھو، یہ بڑی ایک کنٹروورسی بھی ہے لیکن اس کو سمجھو۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کیا کہا جب اس نے کہا کہ جی پھر ایسا کریں کہ ایک دن میں جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی لگے، جو ہے وہ درخت بنے اور پھر اس کے اوپر پھل لگے، ٹھیک ہے، گٹھلیاں لگ گئیں۔ تو اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ یہ صبح جو ہے وہ پھل لگے گا، یہ درخت بنے گے، وہ ساری رات گٹھلیاں کو نکالتا رہتا۔ اس کا مطلب تھا اس کو یقین تھا، لیکن ہی واز ناٹ اوپن ٹو ایکسپٹ دیٹ ریالٹی کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سچے نبی ہیں۔ دماغ مانتا تھا، دل کے اندر سے آواز آتی تھی اس کے بھی، لیکن اس کا اسٹیچر، اس کا جو اسٹیٹس، اس کی وہ چیز، اس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ ابو جہل ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ابو جہل ایک آئیڈیالوجی بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اور جانتا نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو میں نے 25 سال میں ریسرچ کر لی وہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، میں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے، میں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہے، اور باقی دنیا کی ریئلٹیز کو میں ڈینائی کرنا شروع کر دوں، تو ہم بھی ابو جہل ہیں بیٹا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اس ڈرامے بازی پر کہ جناب اللہ دین کا وہ لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ ماشاءاللہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 سٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے درس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے، لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں، وہ مٹی والے پیالے میں پیتے ہیں، اور نیچے انہوں نے چٹائی والی وہ رکھی ہوئی ہے، کھجوروں کی کھال والی چٹائی۔ واہ سبحان اللہ، مرشد پہ نور کی برسات ہو، کیونکہ بہت عاجز اللہ، وہ تو بہت ماشاءاللہ دین کا ان میں جذبہ ہے، مذاق بنایا ہوا ہم نے دین کو۔ کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی
पुरानी हैसियत को बहाल करेगा और उनको मुसलमान का स्टेटस दोबारा देगा, इंशाअल्लाह हमारी लाशों पर यह हो सकता है, हमारी लाशों के और जिंदा इंसानों के ऊपर ये फैसले नहीं हो सके।